بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ محترم علماء کرام، نوجوانان اسلام، اب آپ کے سامنے طہارت سے متعلق کچھ ضروری باتیں، کچھ آداب، اس کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے طہارت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، آپ اس کو غور سے سنیں تاکہ اپنی زندگیوں میں آپ طہارت کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ نے کہا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاکی صفائی، طہارت حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو طہارت کا جو اہتمام کرتے ہیں، پاکی صفائی کا خیال کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے محبوب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دیا۔ سورہ مدثر کے آغاز میں اللہ نے کہا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے۔ طہارت دیکھیے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری طہارت جسم کی پاکی صفائی ہے، اور ایک باطنی طہارت اپنے دل کی، اپنے نفس کی پاکی صفائی ہے۔ تو دونوں طہارت، دونوں پاکی صفائی ضروری ہے۔ ہمارا جسم بھی پاک صاف ہونا چاہیے اور ہمارا دل و دماغ بھی ہر قسم کے گناہوں کی غلاظت سے پاک صاف ہونا چاہیے۔ دل میں حسد، کینہ، کپٹ اور کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اسلام میں طہارت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے فرمایا، الطہور شطر الایمان۔ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہم میں سے ہر نوجوان اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور بارہا یہ حدیث سنتے ہیں کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ طہارت کے حوالے سے آج مسلمانوں کا طبقہ بڑا بدنام ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت اور سچائی ہے کہ پاکی صفائی کے معاملے میں مسلمانوں کا طبقہ بہت بدنام ہے۔ آج مسلمانوں کی پہچان کیا ہے؟ مسلمانوں کے محلے، مسلمانوں کی گلیاں، مسلمانوں کے آس پڑوس میں گندگیاں رہتی ہیں، اور یہاں تک کہ میونسپلٹی والے آتے ہیں، بار بار ان کو شکایت ہوتی ہے۔ یعنی مسلم محلوں کو دیکھ کر کے ہی پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ مسلم محلے، مسلم گلیاں ہیں۔ یہ ہماری پہچان بن گئی ہے کہ مسلم گلیاں، مسلم محلے عام طور پر گندے ہوتے ہیں، پاکی صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ کتنی غلط بات ہے کہ جس دین میں، جس مذہب نے، جس اسلام نے ہم کو پاکی صفائی کی اتنی اہمیت بتائی ہے کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اپنے گھر بار کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اپنے آس پڑوس کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اپنے گلی اور محلے کو پاک صاف رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری طرف سے لوگوں میں ایک اچھا میسج جائے۔ ورنہ کیا ہے، یہ ایسی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان بھی بدنام ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہم جہاں بھی رہیں گے پاکی صفائی کا اہتمام رکھیں۔ کیا بھائی باتیں سمجھ رہے ہیں؟ ادھر کیا ابھی آپس میں بات کر لے رہے ہیں؟ ذرا ہماری طرف توجہ دیں۔ پاکی صفائی کا ہر شخص خیال رکھے، اپنے جسم کو پاک صاف رکھیں اور
جہاں آپ رہتے ہیں اس ماحول کو، آس پڑوس کے لوگوں کو، محلے کو، گلیوں کو، ہر چیز کو پاک صاف رکھیں۔ آئیے میں 2-3 طرح کی طہارت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز فطری طہارت کیا ہے، جسے خصال الفطرہ، خصال فطرت کہتے ہیں۔ کچھ فطری عادتیں ہیں جس کا اہتمام ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفطرۃ خمس یا خمس من الفطرہ، 5 چیزیں یہ فطری عادتیں ہیں، انسان کی فطرت میں وہ چیز داخل کر دی گئی، نیچرل ہے، ہر آدمی کو اس کو کرنا ضروری ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الختان، ختنہ کرانا۔ دوسرے والاستحداد، یہ والاستحداد کیا ہے؟ نوجوان ہیں اور ہم کو آپ کے سامنے کھل کر کے بات کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سیکھنے آئے، ٹھیک ہے۔ استحداد موئے زیر ناف، یعنی شرمگاہ کے بال نکالنا، ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ تقلیم الاظفار، ناخن کٹ کرنا۔ چوتھا نتف الابط، بغل کے بال نکالنا، صاف کرنا۔ اور 5ویں چیز ہے قص الشارب، مونچھ کٹ کرنا۔ یہ 5 چیزیں فطری عادتیں ہیں، خصال فطرت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قص الشارب وتقلیم الاظفار وحلق العانہ ونتف الابط الا نترک اکثر من 40 یوما۔ ابن سنن 4 کی حدیث ہے۔ یہ سارے جو 5 کام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک ٹائمنگ رکھا ہے، 40 دن سے زیادہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بغل کے بال نکالنا ہے، 40 دن سے پہلے ہم اس کی صفائی کر لیں۔ جو بھی بال ہمارے جسم سے ہم نکالتے ہیں وہ 40 دن سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ ناخن کٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے اگر آپ بار بار پاکی صفائی کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پاکی صفائی بہت پسند ہے۔ آپ دیکھیے بعض نوجوان فیشن میں کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے ناخن چھوڑتے ہیں، خاص طور پر یہ چھوٹی انگلی میں ان کے ناخن بڑے رہتے ہیں، ناخن بڑا رکھ کر کے اس میں مہندی لگاتے ہیں۔ یہ سب ہے فیشن پرستی ہے، غیروں کا طریقہ ہے اور فطرت کے خلاف ہے یہ چیزیں۔ اس میں غلاظت بھرتی ہے اور بعد میں اس کے وہ غلاظتیں انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے مہلک بیماریاں آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ فطرت کے خلاف ہے یہ چیزیں۔ اور اسی طریقے سے مونچھ کٹ کرنا، مونچھ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کٹ کیا جائے اور اس کو کم سے کم کیا جائے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اس کے الٹا ہے۔ بعض نوجوان ہیں، لگتا ہے کہ ڈرانے کے لیے بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، ناخن کٹ کرنے، مونچھ کٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور بڑی بڑی مونچھیں رہتی ہیں۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، جب آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تو اس پر جراثیم بیٹھتے ہیں۔ وہ کھانے اور پانی کی چیزیں ہیں، اس سے اس کے منہ میں، اس کے جسم میں، معدے میں پہنچ جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے اسلام ایک دین فطرت جو ہمیں ہر چیز کی رہنمائی اسلام ہمارا کرتا ہے۔ تو اس لیے مونچھیں کٹ کرائیں اور داڑھی بڑھائیں۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، داڑھی کٹ کراتے ہیں اور مونچھیں لمبی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ میں نوجوانوں سے، داڑھی کا مسئلہ آیا ہے، یہ ایک تربیتی پروگرام ہے، آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک مسلم نوجوان اپنے وضع خطا کو درست رکھے۔ دیکھیے کسی نے کہا تھا کہ مسلمان 2 چیزوں کا اہتمام کر لے، 2 چیزوں کی پابندی کر لے اگر مسلم قوم، تو تلوار اٹھانے کی، جنگ کرنے کی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، غیروں پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو جائے گا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، مسلمان اپنا وضع خطا درست کر لے، مسلمان نظر آئے۔ آج ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان کی لاش ہے یا کافر کی لاش ہے، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا وضع خطا ایسا رہتا ہے کہ ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مسلمان کا وضع خطا درست ہونا چاہیے، معلوم ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے مومن بندے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے
کہ جس طریقے سے ہماری مسجدوں میں جمعہ میں جو بھیڑ نظر آتی ہے، 5 وقتہ نمازوں میں اگر وہ بھیڑ نظر آنے لگے، کسی بھی مسلمان کو کسی قوم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں اسلام قائم ہوگا، مسلمانوں کا بول بالا ہوگا۔ آج ہماری خامیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمارا وضع خطہ درست نہیں ہے، ہمارے لباس و پوشاک درست نہیں ہے، ہمارا چلنا پھرنا صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بدنام ہیں اور لوگوں میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو یہ کچھ فطری چیزیں ہوئیں، تو ہم ان چیزوں کی پابندی کریں۔ بال نکالنا ہے، ناخن وغیرہ کٹ کرنا ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے اس میں مسواک کا، دانتوں کی صفائی کا بھی مسئلہ ہے۔ دیکھیے آج دانتوں کی بیماریاں، دانت سے متعلق طرح طرح کی بیماریاں، اور کیا ہے ہم مسواک کا اہتمام نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے یہ بھی ایک فطری چیز ہے کہ ہم اپنے دانتوں کو، منہ کو پاک صاف رکھیں۔ منہ کی صفائی، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسواک کرنے سے جہاں منہ کی پاکی صفائی ہوتی ہے وہیں رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ میں چاہتا ہوں اگر میری امتیوں کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں اپنی امتیوں کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت وہ ضرور وہ مسواک کریں۔ تو اس لیے مسواک کا اہتمام کریں، پاکی صفائی کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری طہارت وہ ہے قضاء حاجت۔ قضاء حاجت سے متعلق کچھ بنیادی باتیں بیان کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ چند کافروں اور مشرکوں نے ایک صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا مذاق کرتے ہوئے، قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی تو تم کو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے آداب، پیشاب پیخانہ کیسے کرتے ہیں اس کے آداب بھی، اس کے طریقے بھی سکھاتے ہیں۔ یہ مذاق کے طور پر مشرکوں نے کہا تھا سلمان فارسی سے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹ کر کے کہا اجل، ہاں کیوں نہیں، ہمارے نبی ہم کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد چند آداب سکھائے۔ ہمارے نبی ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جائیں، پیشاب پیخانے کے لیے جائیں تو ہم قبلے کا احترام کریں۔ قبلے کی طرف پیشاب پیخانے کے وقت نہ منہ کرنا ہے، نہ پیٹھ کرنا ہے۔ منہ کرنا اور پیٹھ کر کے بیٹھنا دونوں منع ہے، استقبال اور استدبار دونوں جائز نہیں۔ تو قبلے کا احترام کریں۔ اور دوسرے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ سیدھے ہاتھ کا، رائٹ ہینڈ، سیدھے ہاتھ کا استعمال عام طور پر اچھے کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ جو تکریم اور تشریف، جو عزت اور شرافت کے کام ہیں، اچھے امور ہیں، وہاں ہم سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں۔ تو ہم طہارت کے لیے، پاکی صفائی کے لیے، استنجا کے لیے لیفٹ ہینڈ استعمال کریں۔ اور تیسری چیز سلمان فارسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منع کرتے ہیں کہ ہم اگر پتھر کا استعمال کر رہے ہیں، کہیں سفر میں ہیں تو 3 پتھر سے کم استعمال نہ کریں، اور گوبر یا ہڈی سے ہم طہارت حاصل نہ کریں۔ تو 5 چیزیں دیکھیے، پیشاب پیخانہ، قضاء حاجت، یہ ہر انسان کی ہر دن کی ضرورت، ہر انسان کی ہر دن کی ضرورت۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تو ایک انسان جب ضرورت کے لیے جاتا ہے بیت الخلاء میں تو کئی ایک سنتوں پر عمل کر کے وہ ثواب کما سکتا ہے۔ سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ لیٹرنگ میں، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنا ہے۔ کون سی دعا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے۔ حدیث کے اندر ہے اندر لیٹرنگ میں جانے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے، پھر اندر جانے کے بعد کون سی بھی دعا نہیں پڑھنا ہے، وہ ناپاکی کی جگہ ہے، گندی جگہ ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ بنو آدم اور جنوں کی نظروں کے درمیان آڑ اگر کوئی چیز ہے تو وہ بسم اللہ کہنا ہے، یعنی جناتوں کی نظروں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے یہ ایک آڑ اور پردہ ہے بسم اللہ کہنا۔ تو باہر ہی رہنے کے وقت ہم بسم اللہ کہہ لیں اور دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ گندی جگہیں کیا ہیں؟ یہ جنوں اور شیطانوں کی جگہ ہوتی ہیں، تو ہم ان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اور تیسری سنت کیا ہے؟ جب ہم داخل ہو تو کون سا پیر پہلے داخل کرنا ہے؟ باواں، لیفٹ، داخل ہوتے وقت۔ اور نکلتے وقت کون سا پیر پہلے نکالنا ہے؟ رائٹ، سیدھا پیر۔ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیے۔ اور اندر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تو قبلے کا احترام کیا جائے، اور دوسرے آدمی جب ضرورت پوری کرتا ہے تو اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے، اور پاکی صفائی کے وقت بھی اپنے سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کریں۔
اندر جانے کے بعد آپ کو صرف لیفٹ ہینڈ استعمال کرنا ہے، اور باہر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ دعا پڑھ لیں جب باہر آ جائیں غفرانک۔ تو آپ دیکھیے 5-6 ایسی سنتیں ہیں جو ہر انسان ضرورت کے وقت اگر ان باتوں کا لحاظ کرے تو آپ کو 5 سنتوں پر 6 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر ایک چیز جو مجھے نوجوانوں سے پیشاب پیخانہ ضرورت کے حوالے سے بتانی ہے، وہ یہ کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں۔ آج کیا ہے، نوجوان عام طور پر ٹائٹ فٹنگ پینٹ پہنتے ہیں، ایسے ایسے جینس پینٹ اور ان کے لباس ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو اطمینان سے بیٹھ کر کے طہارت کے لیے، پیشاب پیخانے کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے ان کے لیے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عامۃ عذاب القبر من البول فی البول فاستنزہوا من البول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا۔ صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر کے پاس سے ہوا اور 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی ایسے مسئلے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو بچنا ان کے لیے کوئی مشکل کام تھا، آرام سے بچ سکتے تھے۔ اس میں سے ایک آدمی کو قبر کا عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے کہ وہ چغل خور تھا، تو جس کی وجہ سے ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا۔ تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور ایسا لباس وہ استعمال کریں جس کی وجہ سے اس گناہ سے، اس آفت سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اب آئیے تیسری طہارت ہے، وہ ہے وضو کی طہارت۔ وضو کی طہارت میں قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، جسے آیت وضو کہا جاتا ہے، اس آیت کے اندر 3 طہارتوں کا ذکر ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں 3 طہارتوں کا ذکر ہے، ایک وضو کی طہارت، دوسرے غسل کی طہارت، اور تیسرے ان دونوں کا بدل یعنی تیمم کا ذکر۔ یہ تینوں کا تذکرہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وضو کا مسئلہ لیتے ہیں۔ دیکھیے وضو یہ نماز کی شرط ہے، نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ اگر آپ وضو نہیں کریں گے یا آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت، پاکی صفائی حاصل کرنا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے کہا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کو طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو وضو کی طہارت میں کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھلو، اور اپنے ہاتھ کو کوہنیوں تک دھلو، اور اپنے سر کا مسح کرو، اور پیر کو ٹخنوں تک دھلو۔ تو وضو کا طریقہ کیا ہے میں آپ کے سامنے بالترتیب مختصر وقت میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی عبادت کے لیے نیت ضروری ہے۔ ایک آدمی سفر سے آیا یا گرمی کا موسم ہے اور گیا، سفر سے آیا، حمام میں گیا اور ہاتھ پیر جیسے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے دھل لیا، اس کے دل میں نیت نہیں ہے، یہ اس نیت سے وہ ہاتھ پیر نہیں دھلا ہے، حالانکہ پورا جیسے وضو کرتا ہے ویسے ہی دھلا ہے، لیکن نیت اس کی یہ نہیں تھی کہ میں اس سے نماز پڑھوں گا۔ تو اس وضو یعنی اس طرح سے ہاتھ پیر دھل لینے سے اگر وہ اس سے نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ نیت ضروری ہے۔ آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں اس وضو سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ میں نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جائز بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے دل میں آپ کی نیت ہونی چاہیے، اور دوسرے اس کے بعد کیا ہے؟ بسم اللہ کرنا ہے۔ بغیر بسم اللہ کے آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا، تو اس لیے یاد سے بسم اللہ آپ کہیں، اور صرف بسم اللہ کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کی زیادتی یہ صحیح نہیں ہے، صرف بسم اللہ کہہ کر کے آپ کو وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو آپ کو دھلنا ہے۔ اس کے بعد کلی کرنا ہے، منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہے اور ناک کو جھاڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، جب ہم ناک میں پانی چڑھائیں تو ذرا اس میں مبالغہ کریں، یعنی اچھا چڑھائیں، اور پھر اس کو ناک کو جھاڑیں تاکہ منہ میں جو غلاظت ہے اور ناک کی جو غلاظت ہے وہ سب پاک صاف ہو جائے۔ دیکھیے بعض نوجوان گٹکا کھانے کی عادت ہوتی ہے،
गुटखा खाने की आदत होती है, वो लोग आकर के मस्जिद के वज़ू खाने पर गुटखा थूकते हैं और वहीं पर अपनी कुल्ली करते हैं। बाज़ नौजवानों का हाल यह है कि उनको बीड़ी और सिगरेट की आदत होती है, मस्जिद के हम्मामात और तहारत खानों में बैठ करके बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ेंगे। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज और लहसुन खा करके, कच्ची प्याज कच्ची लहसुन खा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद आने, नमाज पढ़ने से मना किया। एक तो मुसल्लियान को तकलीफ होती है, दूसरे जिन चीज़ों से इंसानों को तकलीफ होती है, फरिश्तों को भी उन चीज़ों से तकलीफ होती है, और इससे कहीं ज़्यादा बदबू बीड़ी और सिगरेट में होती है। और जो लोग बीड़ी सिगरेट पी करके, वो भी मस्जिद के तहारत खाने में वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके भी फ्रेश आकर के मस्जिद में दाखिल होते हैं और अपने बाजू के दाएं बाएं के मुसल्लियान को तकलीफ पहुंचाते हैं। दाएं बाएं के मुसल्लियान, वो लोग जो इसके आदी नहीं हैं, उनकी नमाज के खुशू खुजू में बहुत फर्क पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है, उनको बड़ी बेचैनी होती है ऐसे मुसल्लियान से जब उनके बाजू में कोई बीड़ी पी करके, सिगरेट पी करके या गुटखा वगैरह खा करके आकर के नमाज में ठहरते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों से मुकम्मल परहेज करें, सिर्फ नमाज के टाइम नहीं, सिर्फ मस्जिद के वक्त नहीं, बल्कि नौजवानों को चाहिए, ये सब गंदी और खबीस चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों में अपना माल ज़ाया नहीं करना चाहिए, अपनी एनर्जी सर्फ नहीं करनी चाहिए। जिस्मानी नुकसान है, हमारी सेहत बिगड़ती है, माल ज़ाया होता है, अखलाकी खराबी है, बहुत सारी बुराइयां हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। उसके बाद क्या है? चेहरा धुलना है। चेहरा देखिए, मिम्मति शार इला असफली ज़ुक्न, जहाँ से आमतौर पर बाल उगते हैं वहाँ से लेकर के आपके ठुड्डी के नीचे तक ये चेहरा है, और मिनल उज़्न इलल उज़्न, एक कान से लेकर के दूसरे कान तक, ये पूरा चेहरे की तहदीद है, पूरा चेहरा धुलना है 3 मरतबा। उसके बाद फिर आप हाथ धुलेंगे, हाथ को कोहनियों तक कम से कम धुलना है, और बेहतर यह है कि उसके ऊपर और बढ़ा करके धुलें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का जैसा कि अमल साबित है कि जब अपने हाथ को धुलते थे तो सिर्फ कोहनी तक नहीं धुलते थे, बल्कि इस हिस्से को, बाज़ रवायतों में है कि बगल तक धुलते थे, इसलिए कि क़यामत के दिन ये आज़ाए वज़ू चमकदार होंगे, रोशन होंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों को इसी चीज़ से पहचानेंगे कि मेरी उम्मतियों के आज़ाए वज़ू रोशन होंगे, चमकदार होंगे, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों को पहचान लेंगे। तो सीधा हाथ और बायां हाथ। उसके बाद फिर सर का मसह करना है। सर के मसह में आमतौर पर लोग गलती करते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान जो बड़े बड़े बाल रखते हैं, बालों में कंघी किए रहते हैं, तो बाल खराब ना होने पाए, अगरचे उनका वज़ू खराब हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, बस इशारा करते हैं ऊपर से, यानी टच ही नहीं होने पाता है, उनके हाथ में, उनके सर में टच ही नहीं होने पाते हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है कि बदा अब मुक़द्दम रासी सुम्मा ज़हब बिहिमा इला क़फ़ाह सुम्मा रद्दहुमा इलल मकान अल्लज़ी बदा मिन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर के आगाज़ से शुरू करते थे और अपने पीछे के हिस्से तक ले जाते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं वापस लाते जहाँ से आपने शुरू किया था। तो सर का मसह। और कानों के मसह के लिए शहादत की उंगली से आप कान के अंदर का हिस्सा मसह करेंगे और अंगूठे से बाहर के हिस्से का मसह करेंगे। तो ये सर का मसह और कान का मसह है। गर्दन पर मसह करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। गर्दन पर मसह करना, बाज़ लोग गर्दन पर मसह करते हैं, और गर्दन पर मसह करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, बिदात है, इसलिए इससे बचना चाहिए, गर्दन पर मसह ना करें। उसके बाद सीधा पैर आप धुलेंगे टखने तक और बायां पैर टखने तक। ये वज़ू का मुकम्मल तरीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई शख्स अच्छी तरह से वज़ू करे और वज़ू करने के बाद ये दुआ पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई शख्स अच्छी तरह से वज़ू करके ये दुआ पढ़ लेता है तो इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। तो ये बड़ी फजीलत है। और बाज़ लोग क्या करते हैं, वज़ू करने के बाद शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठा करके वो आसमान की तरफ देखते हैं। ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। देखिए, हमारी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का एहतमाम करना चाहिए। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित चीज़ें हैं उन्हीं की हम पाबंदी करें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है हम उनका एहतमाम ना करें। 2 चीज़ें वज़ू में ख़ास तौर पर ख्याल रखें। पहली चीज़ क्या है, सारे आज़ा को 1 मरतबा धुलना ज़रूरी है।
اور سر کے مسح کے علاوہ باقی تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھلنا یہ سنت اور مستحب ہے. 3 مرتبہ سے زائد کسی بھی عضو کو دھلنا یہ جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا دیہاتی, اس نے آپ سے وضو کا طریقہ پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاراہ ثلاثا ثلاثا 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عضو کو دھل کر کے دکھایا. اس کے بعد آپ نے کہا فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم. اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سے زائد کسی عضو کو دھلتا ہے تو گویا کہ اس نے غلط کام کیا, اس نے حد سے تجاوز کیا اور اس نے ظلم کیا. تو اس لیے ہمیں 3 مرتبہ سے زائد کسی عضو کو نہیں دھلنا چاہیے. دوسری بات کیا ہے کہ وضو کرتے وقت ہمیں اطمینان سے وضو کرنا چاہیے. ہم لیٹ سے مسجد آتے ہیں اور رکعت پکڑنے کے لیے جلدی جلدی لوگ وضو کرتے ہیں. جلد بازی میں وضو کرنے میں کیا ہے, بعض اعضاء خشک رہ جاتے ہیں, کونیاں خشک رہ جاتی ہیں, ایڑی خشک رہ جاتی ہیں اور بعض جگہوں تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے. اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے, دیکھا کہ کچھ لوگ جلدی جلدی وضو کیے ہیں اور ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی, پانی نہیں پہنچا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے کہا ویل للعقاب من النار, ویل للعقاب من النار. ان خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے, ویل ہے, جہنم کی ایک وادی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے. اور ایک حدیث کے اندر ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وضو کر کے آیا اور اس کے قدم میں ناخن کے برابر جگہ تھی جو خشک نظر آ رہا تھا اور وہاں پانی نہیں پہنچا تھا, صرف ناخن کے برابر. موضع ظفرین کا لفظ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ارجع فاحسن وضوءک, واپس جا اور اچھی طرح سے وضو کر کے آ. دوسری روایت میں ہے آپ یہ فاحسن وضوءک میں محدثین نے کئی اقوال پیش کیے ہیں. اس کی وضاحت دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فامرہ ان یعید الوضوء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ناخن کے برابر اس کے وضو میں جگہ خشک رہ گئی تھی, پانی نہیں پہنچا تھا. تو آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا. تو اس لیے ہمیں وضو اطمینان سے کرنا چاہیے تاکہ پورے اعضاء وضو آپ کے مکمل ہر جگہ پانی پہنچ جائے اور کوئی بھی جگہ خشک نہ باقی رہے. اس کے بعد آئیے چوتھی چیز, غسل کی طہارت. دیکھیے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے قرآن مجید میں اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, اگر تم جنبی ہو جاؤ تو تم پاکی حاصل کرو, طہارت حاصل کرو. دیکھیے جنابت 2 چیزوں سے ہوتی ہے. ایک جنابت کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے تو اس کو غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے, شرمگاہ سے ملنے سے. اذا التقى الختان والختان فقد وجب الغسل. دوسری جنابت کیا ہے, ناپاکی. نوجوان کو احتلام ہو جائے, آدمی سویا اور اس کو احتلام ہو گیا, منی خارج ہوئی, اور ایسی صورت میں نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ احتلام ہونے کے بعد, ناپاکی کے بعد وہ غسل کریں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جنبی کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. بعض نوجوانوں کا حال یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ایسا نہیں کرتے ہیں, لیکن بعض نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ناپاک ہو جاتے ہیں, ان کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے لیکن دن گزر جاتے ہیں, رات ختم ہو جاتی ہے اور ناپاکی کی حالت میں ایسی ہی دن رات گزار دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ناپاکی کی حالت میں ہم کو نہیں رہنا چاہیے, جبکہ جب بھی ہم کو غسل کی ضرورت پڑے ہم فوراً غسل کر لیں. ناپاکی کی حالت میں دن رات گزار دینا اور 2 دن 4 دن ایسے ہی ناپاک رہنا یہ صحیح چیز نہیں ہے. تو غسل ہم کو کیسے کرنا ہے؟ جب ہم ناپاک ہو جائیں اور ہم کو غسل کی ضرورت ہو تو غسل جنابت, خاص طور پر غسل جنابت کا طریقہ, مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے, سب سے پہلے جب آدمی سو کر کے اٹھے تو پہلے ڈائریکٹ اپنے ہاتھ کو پانی میں نہ ڈال دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ, اس کا ہاتھ کہاں رات گزارا ہے, کہاں تھا, کہاں ہاتھ لے گیا تھا نہیں معلوم نیند کی حالت میں. اس لیے سو کر کے اٹھنے کے بعد پہلے وہ کیا کرے, اپنے دونوں ہتھیلی کو دھل لے, اس کے بعد پھر پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالے. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آدمی شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھل لے, صاف کر لے. شرمگاہ دھونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو زمین کی مٹی پر رگڑ کر کے دھلتے تھے. ہمارے باتھ روم میں مٹی اور زمین تو نہیں ہوتی ہے, سب ٹائلز لگے رہتے ہیں, تو ہم کیا کریں گے, کم سے کم صابن ہے, ہینڈ واش وغیرہ ہے, تو اس کو استعمال کر کے ہم اپنے ہاتھ کو دوبارہ دھل لیں. اس کے بعد یہاں بھی آپ کو نیت کرنا ہے کہ ہم حدث زائل کرنے کا, ازالے نجاست کے لیے اور نماز کے لیے میں غسل کر رہا ہوں, تو نیت کر لینا ہے. اس کے بعد کیا ہے,
آپ کو باقاعدہ جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسی وضو کرنا ہے. نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں ویسے آپ وضو کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پیر دھونے کا جو کام ہے یہ لاسٹ میں کرتے تھے. جب بالکل غسل سے فارغ ہو جاتے تو آپ جس جگہ غسل کرتے اس سے تھوڑا ہٹ کر کے آپ آخر میں پیر دھل کر کے اس کے بعد آپ باہر آ جاتے تھے. اس لیے کہ بسا اوقات ہے چھینٹے اٹھتے ہیں تو پیر پھر گندا ہو جاتا ہے, تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر دھلنے کو لاسٹ میں دھلتے تھے. تو آپ مکمل وضو کریں گے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ 3 چلو پانی لے کر کے سر پر ڈال کر کے اپنے بالوں کو اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کے دھلنا ہے. سر میں 3 چلو پانی ڈال کر کے بالوں کو اچھی طرح سے رگڑ کر کے دھلنا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے اور پہلے سیدھے طرف, دیکھیے طہارت میں, وضو میں, غسل میں اکثر چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں طرف سیدھے طرف جسم کے پانی بہاتے, پھر بائیں طرف بہاتے, اس کے بعد ثم علی سائر جسدہ, پھر پورے جسم پر آپ پانی ڈالتے, اس کے بعد آپ لاسٹ میں پیر دھلنے. یہ غسل جنابت کا مسنون طریقہ ہے. تو اگر کوئی شخص غسل جنابت اس مسنون طریقے سے کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ابن ماجہ کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کرتے تھے, بشرطے کہ اس غسل سے آپ کی نیت نماز پڑھنے کی ہو. تو آپ چونکہ اس میں وضو کر چکے ہیں اس لیے آپ کو دوبارہ پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غسل جنابت کے بعد اگر مسنون طریقے سے آپ غسل کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غسل جنابت کا مسنون طریقہ ہے. آخری چیز, ان دونوں کا بدل کیا ہے؟ وضو اور غسل دونوں کا بدل اسی آیت مائدہ, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کا ذکر کیا ہے. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر پانی نہ ملے یا پانی ہے لیکن آپ استعمال پر قادر نہیں, بیمار ہیں, اگر پانی استعمال کریں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے, آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا, یا کسی وجہ سے آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہے, تو شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے, آپ کے لیے یہ آسانی ہے کہ آپ وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے دونوں کے لیے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, پاک مٹی سے تم تیمم کر لو. تیمم یہ وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, ایک آدمی کو غسل کی ضرورت ہے, اس کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے, تو اس وقت بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. اور تیمم کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے لیے آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر کہا ہے کہ جعلت تربتها لنا طہورا, زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک بنائی گئی. تو زمین پر ہم اپنا ہاتھ ماریں یا مٹی کے جنس سے جو بھی چیزیں ہیں ہم اس پر ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کا جو مسنون طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پر ہاتھ مارتے اور اپنے ہتھیلی کو, پہلے ہتھیلی کو آپ مسح کریں گے اور مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد اگر زیادہ دھول لگ گئی ہے تو آپ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھاڑنا بھی ثابت ہے اور اس میں پھونکنا بھی ثابت ہے تاکہ زیادہ جو مٹی لگی ہے اس کو اڑا دیں. تو جھاڑنا اور اس میں پھونکنا دونوں ثابت ہے. اس کے بعد آپ ہتھیلی پر پھیر لیں, ہاتھ پھیر لیں اور چہرے پر مسح کر لیں. ایک ہی مرتبہ مارنا ہے, 2 مرتبہ زمین پر مٹی پر مار کر کے تیمم کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ تیمم کا اس جو مسنون طریقہ ہے اس کا بھی ہم خاص خیال رکھیں. تو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے انسان کی زندگی میں طہارت اور پاکی صفائی کی کتنی اہمیت ہے. ہم مسلمان کہیں بھی رہیں, ہماری پہچان یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان بڑے گندے ہوتے ہیں. آپ اس جانب توجہ دیں. ہم کہیں بھی رہیں ہم اپنی اس پہچان کو مٹائیں کہ مسلمان بہت گندے ہوتے ہیں. ہم جہاں بھی رہیں پاکی صفائی کا خیال رکھیں. اور دوسری چیز جو فطری چیزیں ہیں جیسے منہ کی پاکی صفائی ہے, بغل وغیرہ کے بال صاف کرنا ہے, ناخن وغیرہ کٹ کرنا ہے, ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے رہیں اور زیادہ دنوں تک نہ چھوڑ دیں. اور پیشاب پیخانہ قضاء حاجت کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں آپ ان کا خیال رکھیے. اور وضو کا جو مسنون طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے آپ اس طریقے پر وضو کریں, اس لیے کہ جب تک آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا آپ کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی ہے. غسل کا مسنون طریقہ جو بیان کیا گیا ہے آپ اس طریقے پر غسل کریں تاکہ آپ کو مکمل صفائی حاصل ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ ثواب کے مستحق ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر و حسن الجزا۔ محترم حضرات، ابھی تک ہم